ملک میں جب بھی کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک سیریز آف اسپیکولیشن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امید بن جاتی ہے عوام کی جانب سے، اور ان کو ساتھ وعدے وعید کیے جاتے ہیں کہ اب دوبارہ ایسا کوئی سانحہ نہیں ہوگا۔ اس دفعہ کچھ فرق یہ ہوا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے لاہور کے گلشن اقبال پارک کے سانحے کے بعد قوم سے خطاب بھی کیا، جنہوں نے اس بات کی تجدید کی جو اس سے پہلے وہ ہر پریس ریلیز میں کرتے تھے، اور اس کے بعد کیا کرنا تھا اس کا تو پتہ نہیں چلا۔ صبح انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کیا، جس کے بعد میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ جناب انہوں نے ہدایت جاری کی ہے پنجاب میں اتھارٹیز کو کہ سندھ اور پنجاب کی سرحدی پٹی پر ایک آپریشن لانچ کیا جائے گا، اور تمام صوبوں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کوآرڈینیٹ کریں گی آپس میں۔ اس کے فوراً بعد فوج کے جو ترجمان ہیں جنرل عاصم باجوہ، ان کا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز نے فوج اور رینجرز کے ساتھ مل کر 5 آپریشن کیے ہیں لاہور میں، فیصل آباد اور ملتان میں، جس میں اور آپریشن جو ہیں یہ جاری رہیں گے، اور اس میں نمبر آف سسپیکٹ ٹیررسٹ اینڈ فیسیلیٹیٹرز ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور بہت بڑا جو ہے آرمز اینڈ ایمونیشن کا جو کیشے ہے یعنی ان کے مقدار برآمد کی گئی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، پھر ایک امید بندی کہ شاید اب ہم کسی جانب جا رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم نے جو خطاب کیا اس میں ایک تو کوئی انہوں نے اس بات کا اشارہ نہیں دیا کہ جنوبی پنجاب جس کو کہا جا رہا تھا ہمیشہ، آج سے نہیں گزشتہ 10 برس سے، بلکہ میں تو کہوں گا 15 سال سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ ہاٹ بیڈ آف ٹیررزم ہے، وہاں پر جتنی بینڈ آرگنائزیشنز جتنی آزادی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، کرمنلز کے ساتھ نیکسس ہے، کرمنلز کے ساتھ نیکسس ہر جگہ ہے دہشت گردوں کا، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے خصوصاً کچے کے علاقے کچھ ایسے ہیں کہ جہاں پر ابھی تک ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ آپریشن کرنے سے گریزاں ہیں۔ تو جب یہ ٹویٹ آئی ISPR کی تو خیال یہی تھا جس میں انہوں نے یہ کہا آپریشنز کنٹینیو ود مور لیڈز کمنگ ان، لیکن رانا ثناء اللہ جو کہ پنجاب حکومت میں سینئر وزیر ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کوئی ایسا آپریشن نہیں ہو رہا، اور میڈیا اس چیز کو زیادہ ہوا نہ دے، جس چیز کو وہ ہوا دینا چاہ رہی ہے اس کا کچھ بھی آپ لوگ مطلب نکال سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ 3 افراد پکڑے گئے ہیں، جن میں ایک امیر معاویہ ایک صاحب کا نام ہے، ان کا بھائی ہے بابر، اور ایک عامر گادی، جو کہ ان کے مطابق 4تھ شیڈیول میں آلریڈی یہ ڈلے ہوئے ہیں اور مشتبہ دہشت گردوں کی فہرست میں ان کا نام ہے۔ اس کے علاوہ ان کے مطابق کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم کے خطاب میں بہت کچھ نہیں تھا جس کے بارے میں شاید لوگ جاننا چاہیں کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے۔ اس کے بعد جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو بات یہی ہوتی ہے کہ آپریشن مزید تیز کر دیا جائے گا، آپریشن ہوگا، لیکن یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید کوئی ایسا آپریشن نہیں ہے جو کہ CTD جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ کرے گا۔ بیسیکلی یہ جو آپ وزیر اعظم کی تقریر کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی ظاہر ہے کہ 7-8 منٹ کی تقریر میں آپ کوئی ٹھوس کرائیٹیریا ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ اٹ واز لائک اے مورل بوسٹر کہ جی اگر کوئی حوصلے قوم کے پست ہیں تو وہ تھوڑا سا انہیں ٹھیک کیا جائے۔ ویکیبلری بھی انہوں نے اس دفعہ نئی استعمال کرنے کی کوشش کی، ایسا لگا کہ جیسے وہ پرائم منسٹر کا جو روزگار پروگرام ہے اس سے بھی ایک جملہ انہوں نے لیا کہ شہریوں کے خون کے قرضے کی آخری قسط ادا ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ کاپی پیسٹ ہو گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز انہوں نے بڑی عجیب سی کہی جو مجھے ہضم نہیں ہو رہی، کہ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 13 سال میں کسی نے بھی اس فتنے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا۔ مطلب مشرف کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دونوں طرف ڈبل گیم کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ جو سوات کا آپریشن تھا یا جو جنوبی وزیرستان وغیرہ کے آپریشن تھے، یہ تو زرداری دور حکومت ہوئے تھے، اور 3 ملین سواتیوں نے قربانیاں دی، سارے کے سارے باہر آ گئے، خیموں میں آ گئے، اور اس کے بعد طالبان کا سلسلہ جو ہے وہ کریش ہوا۔ اس کے علاوہ جو خیبر وغیرہ ایجنسی کے آپریشن تھے یا اورکزئی کے آپریشن تھے، ان کا جو ہے وہ ہوا ہے شمالی وزیرستان کا جو میجر آپریشن ہے۔ تو یہ کریڈٹ لینے والی بات نہ، کریڈٹ ڈسکریڈٹ والی بات نہیں ہے، یہ تو چلتی ہے نا۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے نا، ہونا نہیں چاہیے، اصول بہت چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہی ہونا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ
पंजाब में जब ऑपरेशन करने के लिए कहा जाता है तो वजह क्या है? नहीं देखें, अब वो तो छोड़ें। सबसे पहली बात आप बात कर रहे हैं कि आपने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्पीच, ठीक है। अब यार कोई लोग होते हैं बराक ओबामा की तरह, हाँ, कि आप बेशक उससे नफरत करें, नहीं बहुत ऊपर से आ रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं जा रहा हूँ इसके साथ। अच्छा, आप बेशक उससे नफरत करें, हाँ, लेकिन जब वो एक स्पीच देता है ना तो ही कास्ट्स अ स्पेल। बाद में आप कहते हैं कि यार इसने तो एक्चुअली तो कोई बात की ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली मियां साहब में कोई ऐसी कोई सलाहियत नहीं है। लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी अब बस अनाउंसमेंट होगी कि पंजाब में ऑपरेशन लॉन्च हो जाएगा, जनूबी पंजाब और पंजाब जैसे कराची एयरपोर्ट एक्शन के बाद वजीरिस्तान, ये और एग्जैक्टली वही हुआ है लोगों के साथ। इनफैक्ट वो तो आप सबको छोड़ दें, एक ये भी अफवाह फैल रही थी कि अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहील शरीफ की एक्सटेंशन की भी बात हो जाएगी, ये भी लोग बातें कर रहे थे। तो हमारे साथ होता क्या है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना बिल्डअप कर लेते हैं कि जब वो चीज़ पूरी उन पर नहीं उतरती तो फिर हम कहते हैं कि ये क्यों हुआ है ना। जब जहाँ तक पंजाब की बात है और पंजाब ऑपरेशन की बात है, तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि ऑपरेशन का मतलब क्या है। एक तो ज़रब-ए-अज़्ज़ भी एक ऑपरेशन है और कराची वाला भी एक ऑपरेशन है। तो अगर पंजाब में ज़रूरत है एक ऑपरेशन की तो किस तरह की ऑपरेशन? ज़ाहिर है टैंक्स और F-16 वाला ऑपरेशन तो नहीं होगा, नहीं है। उससे पहले सवाल है कि क्या ज़रूरत है या नहीं है, और मेरी नज़र में तो डेफिनेटली है। क्योंकि एक आपको छोटी मिसाल देता हूँ, अगेन ये कोई नई बात नहीं है। सिपाही साहबा ने कहाँ जन्म लिया ये भी हमें पता है, मलिक साक कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं ये भी हमें पता है। 2008 में एक US केबल जो 2008 में लिखी गई थी, विकीलीक्स ने रिलीज़ की, जो उनके सफारत खाना के प्रिंसिपल ऑफिसर ने लिखी थी। और उसके जनूबी पंजाब में काफ़ी आना जाना रहता था। वो कहता कि जहाँ भी मैं जाता था तो मुझे लोग आके कंप्लेंट करते थे कि जी हमारे बच्चे जिहादी तंजीमों में रिक्रूट हो रहे हैं, भरते जा रहे हैं। तो कैसे हो रहा था? ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है कि वहाँ पर अहले हदीस और देवबंदी सेक्स के मदरसे कायम हुए, ठीक है। उन्होंने आउटरीच किया पेरेंट्स को। पहले गुर्बत है, उन ख़ानदानों को टारगेट करते थे जहाँ पे 5-6 बच्चे होते थे। पहले उनको ये बोलते थे कि जी आप, क्योंकि वो ज़्यादा बरेली हैं, आप तो मेरी पीरी मुरीदी है, आप मज़ारों पर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, इसीलिए आपके इतने बुरे हाल हैं अभी, तो आप एक अपना बेटा हमें दे दें। इस तरह रिक्रूटमेंट शुरू होती है और 5 लाख का कैश रिवॉर्ड भी मिलता है। तो आप सोच लें कि कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब बाय ऑल मीन्स आपकी मेन बैटल होगी नॉर्थ वजीरिस्तान एंड इन दीज एरियाज मिलिट्री ऑपरेशंस। लेकिन जब तक वो सप्लाई लाइन को आप नहीं चोक करेंगे, जो हर दिन वहाँ पे बच्चे तैयार होके जाते हैं, तो कैसे करेंगे? तो ऐसे है ना कि जी डेंगू का सीजन है, आप अपने घर में मच्छर मार रहे हैं, लेकिन जो आपके घर के बराबर में तालाब है जहाँ पे वो मच्छर पल रहे हैं, उसके ऊपर आप नजर नहीं डाल रहे। लेकिन क्या आपके ख्याल में वज़ीर आज़म को ये बात नहीं पता? क्या शहबाज शरीफ साहब को ये बात नहीं पता? क्यों वो सर, आप ख्याल है क्यों नहीं कर रहे? यार क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, चूँकि ये मेरे कान में आवाज़ आई है कि यह सेगमेंट ख़त्म होने वाला है, तो इस सेगमेंट के बाद मैं आपको 2 मिसालें दूंगा, एक श्रीनगर की और एक खैरपुर टांबे वाली जनूबी पंजाब की, जो मैंने आई विटनेस चीज़ें ऑब्ज़र्व की थी। तो फिर आपको शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि क्या मसले हैं और क्या मुश्किलात हैं ऑपरेशन शुरू करने में। नहीं, लेकिन एक बात सिर्फ बिफोर वी गो टू अ ब्रेक, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई ऐसी कंक्रीट चीज़? क्योंकि सुबह से जिस तरह बिल्डअप हुआ कि वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी हैं कि पंजाब और सिंध की सरहदी पट्टी के ऊपर ऑपरेशन होना चाहिए और वो सारा, लेकिन वो बाद में उनके एड्रेस में वो बात नहीं हो क्या रहा है अल्लाह जाने। आई डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बिकॉज मैंने जब एक्सपेक्ट किया था उस वक्त था जब कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, और उसके बाद वो अगेन बड़े हाइप थी कि अभी वज़ीर आज़म स्पीच देंगे और कुछ रेवलेशंस होंगी। तो उन्होंने यही कहा कि जी हमने उनको एक मौका दिया दहशतगर्दों को, दूसरा मौका दिया, तीसरा मौका दिया, और अब एक और मौका देने वाले हैं। तो वो उस वक्त अगर आपने अपॉर्चुनिटी नहीं सीज की थी तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वसत के पास आते हैं कि उनकी जो खैरपुर टामे वाली की जो उनकी और श्रीनगर की मिसालें हैं उनमें क्या छुपा है। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک. گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو لاہور میں حملہ ہوا ہے یا اسلام آباد میں جو دھرنا ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی بھی جا کے دے دیتا ہے اور یہاں جو ملیٹنسی ایکسپورٹ ہو رہی ہے دوسرے صوبوں میں, تو 3 صوبوں میں تو آپریشن ہو رہا ہے, پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا, اس پہ ہم غور کرنے کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سری نگر قبرستان میں 2009 میں گیا, وہ انڈین الیکشن بیسیکلی کور کرنے گیا تھا, تو آئی ایم ون آف دا پریولیج جرنلسٹ, پاکستانی جرنلسٹ کے وہاں تک رسائی ہو گئی میری سری نگر میں. اچھا, میں نے پورا دن اس قبرستان میں گزارا, شہداء کا مرکزی قبرستان ہے, اور میں وہاں پڑھ رہا تھا نام کتبے. ہر دوسرا یا تیسرا کتبہ 17 یا 18 19 20 سال کی عمر, ایگزیکٹلی, خیرپور ٹامے والی, بھاولپور, رحیم یار خان, ڈیرہ غازی خان, 5واں 6ٹھا کتبہ فیصل آباد, شیخو پورہ, اور کچھ کتبے اٹک, پنڈی, جہلم. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل بالکل. یہ پیٹرن میں نے وہاں سری نگر قبرستان میں دیکھا. 2009 کی بات ہے. اس زمانے میں اچھا, وہ ظاہر ہے کہ وہ 90s میں جو ایک کشمیری جہاد تھا وہ اس زمانے کی خبریں تھیں, لیکن میں نے ظاہر ہے 2009 میں دیکھی. ایک ہی تصویر ہے. دوسری تصویر یہ ہے کہ جب کشمیر کا جہاد عروج پہ تھا اور افغانستان میں بھی طالبان شمالی اتحاد سے لڑ رہے تھے, تو جنوبی پنجاب کا شہر ہے خیرپور ٹامے والی, جہاں ضیاء الحق نے آخری جنگی مشقیں دیکھی تھیں. اوکے, یہ وہ جگہ ہے. خیرپور ٹامے والی کی آبادی اس وقت تقریباً 50,000 تھی. ہر گھر سے کوئی نہ کوئی مرد گلف کی کسی اسٹیٹ میں گیا ہوا تھا روزگار کے لیے. لوکل روزگار وہاں نہیں تھا, غربت تھی. میجورٹی وہاں آدھے پنجابی سیٹلرز تھے, آدھے سرائکی تھے. میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں خیرپور ٹامے والی کا کہ وہاں کی 50,000 آبادی کی زیادہ سے زیادہ کتنی گلیاں ہوں گی؟ 100 گلیاں ہوں گی نا بھائی جان. 125 مساجد, چھوٹی بڑی سب ملا کے. میں جامع مسجد کے امام کے پاس گیا, میں نے کہا کہ یار یہاں کوئی ہاسپٹل کوئی ہے اچھا سا؟ کہنے لگے ایک سرکاری ڈسپینسری ہے, اس میں کبھی ڈاکٹر ہوتا ہے, یعنی وہ شروع ہو گیا. میں نے کہا کہ آپ کے زیادہ تر لوگ گلف سے آتے ہیں, ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں, وہ کچھ بنانا چاہتے ہیں, تو آپ انہیں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم یہی دیتے ہیں اللہ کا گھر بنا دو. تو میں نے کہا کہ اللہ کے گھر جو ہیں تقریباً 125 تو میں نے گن لیے ہیں, ایک بڑی جامع مسجد آپ کی ہے اور آپ یہاں کی رسپیکٹیبل شخصیت ہے, تو اگر آپ انہیں کہیں کہ یار مساجد آبادی کے حساب سے ٹھیک ہے, اب ایک اچھا سا ہاسپٹل بھی بنا لو, اب ایک اچھا سا اسکول بھی بنا لو, تو یہ کوئی غیر اسلامی کام تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے پتہ جواب کیا دیا؟ کہنے لگے یار یہ تو حکومت کے کام ہے, ہم کیوں کریں؟ صحیح. اچھا, اس بیک گراؤنڈ میں ہمیں, اور غربت کا یہ ہے کہ وہ شیوخ کو جو اونٹوں والے بچے, وہ ایک پرانی کہانی. اب اس میں ٹھیک ہے یہاں ٹریننگ کیمپ نہیں بن سکتے, یہ ڈیزرٹیڈ ایریا ہے, پلین ہے, ایگریکلچر ایریا ہے, لیکن آئیڈیالوجیکلی مسلح کرنے کا سب سے بڑا کام لشکر جھنگوی کے لیے یا سپاہی صحابہ کے لیے جتنے کارکنان ہیں, اگر 100 بھی ہیں نا, تو ان میں سے 50 جنوبی پنجاب سے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ہم مسعود اظہر, جیش محمد یا دیگر کی بات نہیں کر رہے, وہ ایک الگ کیٹیگری ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس پہ بہت زیادہ ہے. اب مسئلہ یہ کہ جنوبی پنجاب میں ہم کر لیں بہاولپور, ڈیرہ غازی خان, لال مسجد کے دونوں بھائی ڈیرہ غازی خان سے تعلق. ڈیرہ غازی خان جو ہے وہ کے پی اور بلوچستان کے سنگم پہ ہے. پھر ہے جھنگ, سپاہی صحابہ کا ہیڈ کوارٹر. اس کے بعد وسطی پنجاب میں مرید کے سے آپ واقف ہیں, گجرانوالا فیصل آباد میں کرسچن مسلم ٹینشن جو ہے, چنیوٹ اور پھر روا قادیانی اور وہ ٹینشن ہے. شمالی پنجاب میں ممتاز قادری صاحب کا پنڈی, اٹک. انٹیلیجنس تازہ ترین رپورٹ ہیں کہ داعش کے اگر جو اکا دکا سیل سب سے زیادہ ہیں تو وہاں کمپیریٹیولی پنجاب میں, تو وہ شمالی پنجاب میں ہے. تو ہمیں
کیا کہا جاتا ہے جی کراچی جیسا آپریشن نہیں ہوتا. یار کراچی جیسا آپریشن کون مانگ رہا ہے؟ کراچی جیسا آپریشن ممکن بھی نہیں ہے. بہاولپور میں کہاں سے کریں گے آپ کراچی جیسا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی چیزیں ہیں یہ کیسے کنٹرول ہوں گی؟ اسپیشل جو آپ کا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے وہ تو کنٹرول نہیں کر پا رہا. وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو کچھ اور پھر آپریشن سے مراد صرف یہی ہے نا کہ رینجر جو ہے وہ گھومتے رہیں. آپریشن سے مراد یہ ہے کہ اس روٹ کاز کو روٹ آؤٹ کیسے کیا جائے. اس میں کیا ریلیکٹنس ہے؟ آپریشن کینسر کا بھی ہوتا ہے اور کیٹریکٹ کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے دونوں آپریشن ہے لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں بتا دوں رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ جی آپریشن تو ہو رہا ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کبھی بھی اجازت نہیں دے گی. اس پر ہم آتے ہیں, کیوں نہیں دے گی؟ اب اس میں there are a lot of reasons here کہ دیکھیں آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں آپ سندھ پہ, آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں آپ بلوچستان پہ, آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں کے پی پہ, لیکن یہ تو ہوم گراؤنڈ ہے نا. جسٹ ون ریزن کہ پیرا ملٹری جب فورس آئے گی کسی جگہ پہ تو پھر جائے گی کب؟ کراچی میں 29 سال سے ہیں نا, بلوچستان میں مستقل ہیں, کے پی میں صورتحال ایکسٹرا آرڈنری ہے. تو یہاں ویسے بھی بارڈر ایریاز ہیں, سینسٹیو ایریاز ہیں, آلریڈی وہاں آرمی کی موجودگی ہے. لیکن اب اگر ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن بھی وہاں دے دی جائے تو بھائی دے دی جائے یار. اگر آپ سے نہیں سنبھل رہی تو دے دیں. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم نیوز اپڈیٹس کا ٹائم ہو رہا ہے. اس کے بعد زرار ہمیں بتائیں گے کہ پچھلے جو ہے اتنے سالوں سے ہوتا کیا کیا آیا ہے, کیوں نہیں آپریشن ہو رہا. شہباز شریف صاحب کیا بولتے آئے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور واپس آ کے ہم جائیں گے. اگر طالبان کا یہ ان کا نقطہ نظر ہے اور سٹینڈ ہے کہ ہم اغیار کی جو پاکستان کے اوپر تسلط اور ڈکٹیشن ہم اس کے خلاف صف آ رہا ہے, تو اگر یہ ان کا نقطہ نظر ہے, اگر یہ ان کی منطق ہے, تو پھر تو ان کو پنجاب میں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم تو پاکستان کے خلاف جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے اوپر ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہے. جی سن لیا, بہت وقت پہلے بھی آپ نے یہ کلپ سنا ہوگا. یہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا 2010 میں جب پنجاب میں دہشت گردی کے واقعات تھوڑے سے بڑھ گئے تھے. اب اس کے بعد بہت تنقید بھی ہوئی تھی اور لوگوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈیل ہے پنجاب حکومت پی ایم ایل این اور ٹیررسٹ کے بیچ کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ پنجاب میں نہ کریں, آپ بے شک دوسرے صوبوں میں حملے کریں اور ان ریٹرن ہم آپ کی نیٹ ورک جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. لیکن یہ بھی لیکن اس کے بعد اس سے پہلے بھی a lot of water has passed. میں بات کر رہا ہوں جو ایک پبلک پرسیپشن بنی ہے اور پبلک پرسیپشن بنی ہوئی ہے. بیکاز اگر ہم نے ایکچولی ٹروتھ کو سچ کو دیکھنا ہے تو اس سے پہلے بھی لشکر جنگوی نے حملے کیے تھے شہباز شریف پہ بھی اور نواز شریف پہ بھی, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملک ساکھ کا انکاؤنٹر ہوا تھا بالکل, تو یہاں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ڈز دس مین دیٹ دی گلوز ہیو کم آف. اس کے ایک دم بعد شجاع خانزادہ کا قتل جو اگین ٹی ٹی پی جماعت الاحرار نے کلیم کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ ہم ملک اسحاق کا بدلہ لے رہے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے اور ثبوت کے طور پہ جو لوگ اس تھیوری کو بلیو کرتے ہیں کہ ایک ڈیل تھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے پھر سمجھا کے بتائیں کہ پنجاب میں اتنے حملے کیوں نہیں ہوتے جتنا باقی صوبوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پرسیپشن ہے ایٹ لیسٹ امنگ سم کوارٹرز کہ شاید اس لیے پنجاب میں کبھی ٹھوس ایکشن نہیں لیا گیا. آپ کو ان ٹرمز آف نمبر ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو, لیکن جو انٹینسٹی ہے نا, مثلا جیسے پچھلے سال واگا بارڈر پہ جو حملہ ہوا تھا بالکل مطلب 100+ اس میں مارے گئے. اس سے پہلے بہت پہلے منامہ پولیس اسٹیشن جو تھا اس کا آپ کو یاد ہوگا, پھر ایف آئی اے کا ہیڈ کوارٹر تھا لاہور میں, وہ جو ٹرک گھس گیا تھا پورا. ایون شجاع خانزادہ کا انٹینسٹی کے اعتبار سے ریسنٹ بات ہو گئی, ہاں شجاع خانزادہ کی ریسنٹ بات. تو ایسا نہیں ہے, مطلب ہو سکتا ہے کہ
ایک غیر رسمی سی انڈرسٹینڈنگ ہو، لیکن اسٹریٹجی جو ہے وہ ہر وقت موقع کے حساب سے چینج ہوتی آئی ہے. اب یہ البتہ یہ سوال آج تک ویلڈ ہے، مثلا بلوچستان کے حلقے پوچھتے ہیں یا سندھ کے حلقے پوچھتے ہیں کہ یار ہمارے ہاں پائپ لائن کہاں سے آ رہی ہے ٹیررزم کی؟ کیا جھنگ سے آ رہی ہے، بھاولپور سے آ رہی ہے، سینٹرل پنجاب سے کسی جگہ سے آ رہی ہے، دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جو جنگلات کچے کا علاقہ ہے رحیم یار خان کا، راجن پور کا، وہاں سے آ رہی ہے، جہاں سے بھی آ رہی ہے یار اگر آپ کی طرف سے آ رہی ہے تو بھائی صاحب تھوڑا سا اس کا خیال رکھ لیں. یہ ایکشن میں نے پنجاب میں یہ تو دیکھا ہے کہ محدود پیمانے پہ، جیسے رحیم یار خان میں ڈاکوؤں کے خلاف یا لا اینڈ آرڈر کے چھوٹے چھوٹے آپریشن ہوئے، لیکن جسے کہتے ہیں نا ایک کوہرنٹ آپریشن کہ جی اس ریجن سے کم از کم اس طرح کی تنظیموں کو روٹ آؤٹ کر دینا ہے، وہ آج تک میں نے تو نہیں. سر یہ تو آپ بات چھوڑ دیں، آپریشن تو بہت دور کی بات. پچھلے سال 26 اگست 2015 کو رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ ناٹ ون مدرسہ ان پنجاب ہیز بین لنکڈ ٹو ملیٹنسی. تو یہ بھی بات ہوئی ہے. اور رانا جب بھی ٹیررزم کی بات ہوتی ہے اور خاص طور پہ فرقہ واریت کی بات ہوتی ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب کا نام ہمیشہ وہ کہہ تو صحیح رہے نا کہ ایک مدرسہ نہیں ہے. اچھا ہاں اوکے ہاں چلو صحیح. اچھا ایک اور پرابلم یہ ہے کہ پنجاب کو ISPR کس نظر سے دیکھتا ہے اور حکومت پنجاب کس نظر سے دیکھتی ہے. وہ جو میں بات کر رہا ہوں جو ایک 1 پیج ہے نا نیشنل ایکشن پلان کا، کہ جس میں صوبے بھی شامل ہیں، جس میں مرکز بھی شامل ہے، جس میں GHQ بھی شامل ہے. KP میں ہمیں کسی حد تک لگتا ہے کہ جی فوج لیڈ کر رہی ہے، حالات جس طرح کے کرنا بھی چاہیے. بلوچستان میں بھی فوج لیڈ کر رہی ہے، جس طرح کے حالات ہیں انڈرسٹینڈیبل ہے. یہاں سندھ میں کھچڑی ہے کہ صوبائی حکومت کی ریٹ اتنی ہے تو رینجرز کی اتنی ہے تو آرمی کی کتنی. لیکن پنجاب میں چونکہ اس وقت واحد صوبہ ہے جہاں جو آپریشن لیڈ کر رہی ہے وہ قومی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے صوبائی حکومت ہی کر رہی ہے، لہٰذا اس کا پرسیپشن اور اوپر جو ISPR کے جو مجموعی دعوے ہیں ان میں بھی مجھے ایک انوملی یا ایک ڈفرنس. اچھا جنوبی پنجاب کی بات تو کافی ہو گئی ہے. ایک وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں ایک جملہ کہا تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا پس منظر کیا ہے. تو پہلے سن لیں کہ وزیر اعظم کی تقریر سے ہم نے جو واحد ٹھوس بات نکالی ہے ہمارے خیال میں وہ پہلے سن لیجیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں. اللہ اور رسول کے نام پر لا قانونیت، جلاؤ گھراؤ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، بدامنی پھیلانا اور عام انسانوں کے لیے، عام مخلوق کے لیے مشکلات پیدا کرنا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں. اس سلسلے میں روا رکھی گئی نرمی کو ریاست کی کمزوری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بے بسی نہ سمجھا جائے. عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری یعنی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے. جی جناب، آئینی ذمہ داری ہے، بہت اچھی بات ہے وزیر اعظم صاحب. لیکن اس تقریر کے بعد آپ کا جو پہلا امتحان ہے وہ آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی اسلام آباد کے ریڈ زون میں پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے شارع دستور پہ قبضہ کیے ہوئے ایک موب جو کہ کل پہنچا تھا ممتاز قادری کے چہلم کے بعد بغیر کسی رکاوٹ کے، توڑ پھوڑ کر کے. تو اگر اتنی ہی کمٹمنٹ شو کرنی ہے تو آپ کا امتحان آپ کے قدموں میں پہلے خود چل کے آ گیا ہے کہ جناب ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں آپ کا. اس سے پہلے کہ آپ اس پہ بات کریں، ممتاز قادری صاحب کی جو پھانسی تھی وہ ہوئی تھی 29 فروری کو، ٹھیک ہے، اور چہلم جو تھا ٹھیک 28 دن بعد، جبکہ چہلم کو کہتے ہیں 40. تو ایک تو یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فقہ اعتبار سے چہلم 27-28 دن بعد کیا ہونا ٹھیک ہے، یا فقہ ایک الگ چیز ہے، چہلم ایک الگ رسم ہے. 27 دن کے بعد چہلم جو ہے، اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سنڈے کو اس دن تھا 29 کو جی، اور یہ چہلم بھی سنڈے کو.
اور اتنی سی بھی انسانیت ہوتی تو آپ پوسٹ پون کر دیتے نہیں. اور کل جس وقت یہ مارچ کر کے اس وقت جلا رہے تھے, اسی وقت جو ہے لاہور کے گلشن اقبال پارک سے لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں, بچوں کی, خواتین کی. نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ اجازت کس نے دی؟ بالکل سر, یعنی وہ ٹھیک ہے. اچھا, چہلم کی حیثیت مجھے نہیں پتا کہ کہاں, جہاں نماز جنازہ ہوتی ہے کیا وہیں چہلم ہونا بھی ضروری ہوتا ہے, یا آپ اپنے اپنے شہروں میں بھی کر سکتے ہیں, یا آپ ورکنگ ڈے پہ بھی چہلم کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو مجھے ان سے نہیں پوچھنے جو چہلم میں شریک ہوئے, میں ان سے پوچھنے ہیں جنہوں نے اس بات کو فیسیلیٹیٹ کیا. بالکل صحیح بات. یہ کیا صورتحال ہے, پہلے تو کوئی مجھے یہ بتا دے آ کے. سر دیکھیں صورتحال, اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں یار سانو نہیں پتا سی, یہ بس ہو گیا, لیکن اب جو ہے نہیں اجازت نہیں دی جائے. سر دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے. اگر آپ صرف 4 سال پیچھے چلے جائیں تو جب گستاخانہ خاکے چھپے تھے, اس کے بعد جو پروٹیسٹ ہوا تھا, پچھلی حکومت یہی کیا تھا, انہوں نے عام چھٹی کا اعلان کر دیا تھا اور سارے گھس کے ریڈ زون میں کوئی ڈپلومیٹک جو ہے. ابھی کچھ پہلے ہی جنازہ ہوا تھا, آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھا تھا, آپ کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. تو وسعت کا یہ سوال ہے کہ اس وقت آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا, ان کو روکا کیوں؟ میرا سوال یہ ہے کہ روکا جانا بھی چاہیے تھا یا نہیں. اور اگر فرض کریں, دیکھو بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے تھا, کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوپن فائر کر دو, ٹھیک ہے, اس سے کیا یار جب 80,000 کے خلاف تو سٹیپ لینا بے وقوفی کی بات ہے. جب آپ نے 80,000 جمع ہونے دی, اس کے خلاف کہاں سٹیپ لیں گے, وہ تو پھر لاشیں گریں گی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پری ایمپٹیولی آپ نے کیا کیا, کیا آپ نے ان سے سمجھانے کی کوشش کی؟ ویسے تو آپ علماء امن کونسل بھی فوراً بنا دیتے ہیں, کرائسس مینجمنٹ کمیٹی بھی بن جاتی ہے, علماء آپ کی بات بھی سمجھ لیتے ہیں. اس چہلم سے پہلے مذاکرات کس کے حکومت سے ہوئے ہمیں کچھ نہیں پتا. کیا انہیں آپ نے بتانے کی کوشش کی یار اللہ کا واسطہ کراچی میں بیٹھ کے چہلم کر لو, یار پنڈی میں کر لو, لاہور میں کر لو, ایک جگہ جمع نہ ہو, کوئی اس طرح کی کوئی ایکسرسائز آپ کے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کراچی کا موسم اور کیا اسلام آباد کا موسم. آخرکار مطلب یہ جو سارے مدرسے ہیں اسلام آباد میں کیوں ہیں؟ جو سارے ان کے 90% جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسلام آباد سے تو نہیں. میں آپ کو اگلے سیگمنٹ میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام آباد میں حاصل کر سکتے تھے. پرپز ہے کہ وہاں پر اپنی پاور پروجیکٹ کر سکتے. اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد وسعت کی اس پہیلی کو بھی پوچھتے ہیں جس کی ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پچھلے سیگمنٹ میں ہمارے مبشر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ چودھری نثار علی نے کہا ہے کہ ڈی چوک کے دھرنے میں جتنے لوگ اب آ گئے ہیں اب دروازے بند کر دیے جائیں, گیٹ کلوز کر دیے جائیں, اب کسی کو آنے کی اجازت نہ دی جائے. یہ جو ہے نا کہ اجازت دی جائے یا اجازت نہیں دی جائے, اسلام آباد جو ہے اسی فلسفے کی بنیاد پہ اسٹیبلش ہوا تھا آج سے کوئی 65 سال پہلے. آپ کو پتہ ہے کراچی دارالحکومت تھا پاکستان کا, اور یہ جو گورنر ہاؤس ہے یہ ایوان صدر ہوا کرتا تھا. اب ہر دوسرے تیسرے دن نا یونیورسٹی کے لونڈے, کالج کے لڑکے, ڈی ایس ایف اور فلانا تو میں جو ہیں نعرے لگا رہے ہیں, زندہ آباد مرد آباد ہو رہے ہیں. ایوب خان نے جب تختہ الٹا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی بوریت ہے, اس طرح تو یہ کام ہی نہیں کرنے دیں گے, ہمیں تو ملک کو آگے لے جانا ہے, ترقی دینی ہے, یہ کس طرح ہوگا, کراچی سوٹیبل نہیں ہے. تو جناب انہوں نے آغا جنرل محمد یحییٰ خان میجر جنرل ان کی ڈیوٹی لگائی, یار کوئی صحیح کی جگہ ایسی ہو کہ جہاں یہ پہنچ ہی نہ سکیں, یہ غریب لوگ, یہ نادار طالب علم, ہاں یہ مسکرینٹس جو ہیں یہ پہنچ ہی نہ سکیں نا, جنتا سے بالکل دور, پیسفل انداز میں ہم پاکستان کو وہاں بیٹھ کے ڈیزائن کریں گے. تو جناب جگہ ڈھونڈی گئی اور یہ ہوا کہ پنڈی اور ٹیکسلا کے درمیان یہ جو پہاڑیاں ہیں مارگلہ کی اور شکرپڑیاں کی, یہاں جو کھلا میدان ہے, یہاں بہترین ہوا آتی ہے, مری سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے. اس کی وجہ ایک اور بھی تھی کہ وہ پہاڑ اترتے ہی ایوب خان کا اپنا گاؤں ریحانہ وہ بھی تھا ایک وجہ تھی. تو جناب یہ اسلام آباد بن گیا. اسلام آباد دی بیوٹیفل, چونکہ یہ پنڈی سے بہت دور تھا لہٰذا اور ایک ہی سڑک تھی, تو انہوں نے کہا بس اب
تو جو بھی ہوگا ہم پنڈی میں کنٹرول کیا کریں گے, ادھر سے ٹیکسلا میں کنٹرول کیا کریں گے, ہم یہاں اطمینان سے بیٹھ کے حکمرانی کریں گے. چلتا رہا یہ معاملہ. بھٹو صاحب کے زمانے میں ضیاء الحق آ گئے, سب آ گئے. 1981 میں جناب ایک دن کوئی ہزاروں کے قریب شیعہ اچانک انہوں نے مارچ شروع کر دیا اسلام آباد کی طرف. اٹ واز انہرڈ کہ یار اسلام آباد کی طرف مارچ, یہ تو کوئی خون خرابہ ہو جائے گا, سب ہو جائے گا, زندگی برباد ہو جائے گی. کچھ نہیں ہوا. 3 دن انہوں نے دھرنا دیا ڈسپلن طریقے سے. زکوٰۃ کے معاملے پہ جو جنرل ضیاء سے مطالبات منوانے تھے شیعہ فقہ کے مطابق منوائے اور واپس لوٹ گئے. وہاں اسلام آباد کی ولنریبلٹی اس دن وہ ایکسپوز ہو گئی کہ آپ کچھ بھی کر لیں, کتنا بھی دور لے جائیں, جب عوام کو آنا ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد علامہ طاہر القادری کا پہلا دھرنا, علامہ طاہر القادری کا دوسرا دھرنا, عمران خان کے 120 دن, 126 عمران خان کے 126 دن, وہ دلی کا حساب کتاب برابر ہو گیا. لال قلعے کی جو فصیل ہے اس میں شگاف پڑ گئی. اور اب یہ ہے کہ اب کسے روکیں گے, کس منہ سے روکیں گے. اگر 1000 آدمی بھی ہے نا میرے پاس میں, آرام سے سیدھا ڈی چوک پہ جا کے لینڈ کروں گا. ہے کس مائی کے لال میں جرت کے, مجھے اگر زیادہ پنگا کرنے کی کوشش کی میں ٹیلی ویژن کے آلات توڑ دوں گا, میں سپریم کورٹ کی عمارت کے گیٹ جو ہیں وہ ٹیڑھے کر دوں گا. آج ابھی تو یہ اسمبلی میں احاطے میں بھی گھس گئے, وہاں کپڑے شپڑے سنائے دھوئے. جنید جمشید صاحب کا اگر آپ دکھا سکیں ہمارے پروڈیوسر صاحب کے, وہاں پر انہوں نے جو ہے ان کو نہ صرف مارا بلکہ گالیاں بھی نکالی. اور یہ ذرا ایک نظر دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس میں کچھ بیپس ہیں لیکن ان بیپ سے آپ یقیناً سمجھ تو گئے, لیکن سوشل میڈیا ایک لاکھوں دفعہ دکھا چکا ہے. اور جنید جمشید بھی کتنے پیارے اور معصوم ہیں یار. سر وہ دیکھ لیتے ہیں نا جی. شاباش. ہماری ماں کو کوئی گالی وغیرہ برداشت کرو گے؟ نہیں, میری ماں عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کی ہے, آپ کو پتا نہیں ہے. ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں, نصیب اچھا ہے. صاحب آئے, رسول ہے.